میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ آئیے اور میرے ساتھ ہوئیے، میرے ساتھ ہو کر اور مل کر آپ تلاش کریں، حقیقت محمدی میں غوطہ لگائیں، یہ فکر مصطفیٰ میں غوطہ لگائیں کہ حضور کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیسی عبادت کر رہے ہیں، وہ کون سی عبادت ہے کہ جو حضور غار حرا میں کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اگر آپ کی سوچ میرے ساتھ مل گئی ہو تو آپ جلدی سمجھ جائیں گے میرے محبوب کی عبادت کیا تھی، غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور کی عبادت یہی تھی کہ اپنے خالق کائنات کو ڈھونڈتے تھے۔ حضور کی عبادت یہی تھی کہ وہ کون ہے کہ جس نے آسمان بنایا، وہ کون ہے جس نے زمین بنائی، وہ کون ہے جس نے سورج بنایا، وہ کون ہے جس نے چاند بنایا۔ حضور کی عبادت یہی تھی کہ وہ کون ہے جس نے تارے بنائے، اس کی تلاش تھی۔ حضور کو اس کی تلاش تھی اور یہی عبادت تھی کہ وہ کون ہے جس نے بلند و بالا پہاڑ پیدا کیا، وہ کون ہے جو ان پتھروں سے پانی نکالتا ہے، وہ کون ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے۔ اور بھلا سوچو تو صحیح، وہ کون ہے جس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بنائے، وہ کون ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بنائے۔ تو میرے محبوب کی عبادت یہی تھی، سوچ یہی تھی، غار حرا میں جا کر جس چیز کی تلاش تھی یہی تھی کہ وہ کون ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنایا۔ یہ حسن و جمال، یہ وجاہت و ملاحت، یہ اخلاق و کردار کس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہ غور و فکر، یہ بھی عبادت ہے۔ خالق کائنات کی تخلیقات پر سوچ کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ کسی خطیب کی، کسی عالم کی، کسی مقرر کی ایجاد نہیں، اور نہیں یہ کسی خطیب کی اپنی اختراع ہے، بلکہ آئیے بخاری شریف کی شرح عینی دیکھیں، علامہ بدر الدین عینی ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سا طریق عبادت تھا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اختیار کیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کی عبادت کیا تھی، جواب دیا گیا غور و فکر اور عبرت پذیر۔ معلوم ہوا یہی غور و فکر عبادت تھی، اور جن پر غور ہو رہا تھا وہ خدا کی توحید کی بینات تھی، وہ دلائل تھے توحید خداوندی کے، وہ براہین تھے وحدانیت اور خداوندی کے، وہ نبوت تھی تخلیقات خداوندی کے۔ خدا کی ذات پر سوچنا، خدا کی تخلیقات پر سوچنا، خدا کی وحدانیت پر سوچنا، خدا کی ربوبیت پر سوچنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہی عبادت تھی، یا انہی وحدانی کیفیات کی اور عبادات تھی جن پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں سوچا کرتے تھے۔ جب انہی سوچوں میں گم ہو گئے اور ہر وقت اپنے خالق کی تلاش میں استغراق کا کامل ہو گیا تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ایک وقت آ جاتا ہے، ایک روز آپ غار حرا میں ہی تھے کہ دفعتاً اچانک آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ ایک فرشتہ نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو۔ پھر فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا، کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ مجھے کھینچا، میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ پھر فرشتے نے چھوڑ کر مجھے کہا پڑھو، اور مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں بے بس ہو گیا۔ بلا آخر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اے نبی پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کچھ پیدا کیا اور انسان کی تخلیق جمے ہوئے خون کے لوتڑے سے کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے،
جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تاج رسالت پہننے کے بعد آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ کو چادر اڑا دی گئی۔ جب آپ کی طبیعت اس بار نبوت کے اٹھانے سے سکون پذیر ہوئی، خدیجہ طاہرہ کو سنایا، فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھی، فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مصیبت زداؤں کا ساتھ دیتے ہیں، مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا تو آپ کا کام ہے، روٹے ہوئوں کو منانا آپ کا کام ہے، لوگوں کے بوجھ بانٹنا آپ کا کام ہے، لوگوں کے دکھ درد بانٹنا آپ کا کام ہے، ناداروں کی ضروریات پوری کرنا یہ آپ کا کام ہے، لوگوں کی دکھ درد کی گھڑیوں میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا مہمان نوازی کرنا، ان صفات کا حامل انسان معاشرے میں کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ صفات انسان کو ہر دکھی کی آنکھ کا تارا، ہر مصیبت زدہ کے دل کی ٹھنڈک بنا دیتا۔ اس لیے سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، حضور آپ فکر نہ فرمائیں، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو اس طرح مبارکباد پیش کی، اپنے شوہر کو اس طرح تسلی دی اور اپنے شوہر کے غم کو ٹھنڈک میں بدلا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہ کرے گا۔ جو منصب اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے اس کو قبول کیجئے، وہ بلا شبہ حق ہے۔ اور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ ورقہ بن نوفل سے بھی حضرت خدیجہ نے تمام واقعہ سنا کر اس کا مطلب دریافت کیا تو اس نے فوراً فرمایا اگر تو سچ کہتی ہیں تو یقیناً ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا، خدیجہ میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں جن کی بشارت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ